أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 160 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کے سامنے بیان نہ کیے، اللہ کریم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کرنے کا ذکر کیا. اور مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات یہود کے متعلق نازل ہوئیں کہ جنہوں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو چھپایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی اور اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. نہ صرف خود تسلیم نہیں کیا بلکہ لوگوں کے سامنے بھی حق کو بیان نہیں کیا. تو اس حق کے بیان نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. اس نے کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا یہاں تک کہ انسان کی موت واقعہ نہ ہو جائے. یعنی موت سے پہلے پہلے، سانس حلق میں اٹکنے سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کی مہلت ملتی رہتی ہے. زندگی کے کسی لمحے میں صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرمندگی کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول فرماتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے. فرمایا کہ حق کو چھپانا اور وہ حق جو وجہ تخلیق کائنات ہے اور وہ حق جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اور وہ حق جو ساری کائنات کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم کا ایک خوبصورت تحفہ ہے، اس کو چھپا لینا کتنا بڑا جرم ہے. لیکن اگر کسی سے یہ خطا ہو گئی، کسی سے یہ غلطی سرزد ہو گئی کہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات کو چھپایا، حضور کے اللہ کے نبی ہونے کو چھپایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہ کیا، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. وہ آئے اور اپنی غلطی تسلیم کرے، جھک جائے، معافی مانگ لے، میری رحمت اس کے لیے اسی طرح انتظار کرتی ہے جس طرح کسی عام گناہ گار کے لیے انتظار کرتی ہے. الا الذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور جس حق کو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہوں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اپنی توبہ کا ذکر کیا جنہوں نے رجوع کیا. پہلی جو بنیادی چیز کیا ہے وہ انسان شرمندہ ہو، پشیمان ہو، دل ہی دل کے اندر اس کو احساس ندامت ہو کہ جو اس نے کام کیا وہ درست نہیں تھا، کتمان حق کا کام جو کیا، حق کو چھپانے کا کام جو کیا درست نہیں تھا. پھر رجوع کرے، پھر معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے. توبہ کا دوسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی غلطی پہلے پشیمان ہو، شرمندہ ہو، پھر دوسرا غلطی کی معافی مانگ لے، اور تیسرا کیا ہے کہ پھر اپنی اصلاح کرے اور پھر اس گناہ کی طرف کبھی بھی دوبارہ متوجہ نہ ہو، اس کی طرف پکا ارادہ کرے کہ میں نہیں جاؤں گا. وَأَصْلَحُوا اور پھر اصلاح کر لے،
وَبَيَّنُوا، اور جس حق کو چھپایا تھا وہ اب بیان کریں، واضح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں رحمت کرنے والا ہوں۔ تو توبہ کا مطلب رحمت کرنا بھی ہے، توبہ قبول کرنا بھی ہے، اور اپنے فضل اور عنایت سے نوازنا بھی ہے۔ ان الذین کفروا، لیکن وہ لوگ، بلا شبہ یقیناً وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ ایک تو حق چھپاتے رہے، کفر پر ڈٹے رہے، اور اس کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ان لوگوں پر برسے گی جو کفر کی حالت میں رہے اور کفر کی حالت میں ہی ان کی موت واقع ہوئی۔ وہ لوگ جو زندگی کا عرصہ کفر میں گزارتے رہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے رہے، لیکن ان کو توبہ نصیب ہو گئی، وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر فضل اور کرم فرماتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کفر اور شرک میں اور بت پرستی میں رہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص فضل و عنایت سے نوازتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہونے کا شرف عطا کیا۔ لیکن توبہ اس کے لیے بنیادی چیز ہے۔ دوسری جو ان آیات مقدسہ سے سمجھنے والی بات ہے وہ اللہ کی لعنت کے حوالے سے ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بہت سارے لوگوں کے حوالے سے لعنت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر دو طرح کی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے لعنت بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو دائمی کفر کے اندر مبتلا رہنے والے لوگ، ان کے لیے لعنت کا ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ گناہ کبیرہ جس طرح کے جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا ذکر فرمایا، فسق اور گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگوں پر لعنت کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت یہ بہت بڑا امر ہے، اور ہمیں اپنی زبان سے کسی کے لیے لعنت کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ کہنا چاہیے، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان پر اللہ کی لعنت، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، یا اس طرح کے دیگر گناہ کرنے والے اللہ کی لعنت، لیکن کسی شخص کا نام لے کر اس پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا۔ اہل ایمان پر تو بالکل لعنت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ مخاطب لعنت کا مستحق نہ ہو تو پھر لعنت پلٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے، اور جو لعنت کرنے والا ہے وہ اس سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کسی پر لعنت فرمائی، تو وہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں، وہ اس کے اندر چھپے راز اور باطن کی کیفیت کو جاننے والے ہیں۔ ہم ظاہر بھی ہیں اور ہم ظاہر کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کسی پر لعنت کرنے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ خالدین فیہا، وہ لوگ جو کفر میں رہے اور کفر کی حالت میں ہی موت واقع ہوئی، وہ اللہ کی لعنت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کی لعنت کی مستقل جگہ جہنم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے ان کو دور کر دیا اور اپنے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی، ان کے معاملے کو دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا، ٹھپا لگ گیا اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب وہ اگر یہ خیال کریں کہ ہمارے کیس کو دوبارہ سنا جائے گا، ہمارا معاملہ جو ہے دوبارہ دیکھا جائے گا، تو فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ جو کفر میں رہے، کفر کی حالت میں موت آئی، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا کیس بند کر دیا جائے گا، یعنی دوبارہ ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، تمہارا رب ایک رب ہے، وہ الہ واحد ہے،
لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی تمام رحمتوں کا مالک ہے، وہی مہربان ہے، وہی عنایات، نوازشات اور شفقتیں فرمانے والا ہے۔ جب الہ ایک ہے، شفقت بھی وہی فرماتا ہے، رحمت بھی اسی کی ہے، اور رحمت پر قبضہ بھی اسی کا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت سے نوازے، تو پھر اسی کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ آج کے اس درس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو وہ توبہ کرنے میں جلدی کرے، کیونکہ توبہ کی تاخیر انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ جلدی توبہ کرے، اصلاح کر لے، اور پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر مسلسل اس کے تعاقب میں رہتی ہیں اور اس پر برستی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ کفر بہت بڑی لعنت کا سبب ہے، مصیبت کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی، دائمی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کی زبان سے ایسے کلمات نکل آئیں، ہمارا کوئی عمل جو ایمان کے منافی ہو ہم سے سرزد ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاتمہ بالایمان ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ایمان پر اس دنیا میں رخصت ہوں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان کے ساتھ خاتمہ ہے، خاتمہ بالخیر ہے۔ اللہ کریم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وہ ہمارا مالک وہی عذاب کی تخفیف فرماتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ اسی کی بارگاہ میں توبہ پیش کریں اور اسی سے گزارش کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔